بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو تھمنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو جنات کے بارے میں ہونے والی ہے۔ جنات کے وجود کے بارے میں سائنس نہیں مانتا، یہاں تک کہ کچھ انسان بھی نہیں مانتے، لیکن قرآن مجید میں اس کے وجود کا صاف صاف ذکر ملتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو جنات کے بارے میں ہم آج ایک ایسا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو ایک بار ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے اونچی آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ تھوڑی سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک بھاری سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب گھبرا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو وہ بخوبی پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز بالکل الگ تھی۔ مولانا صاحب ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، وعلیکم السلام، کون ہو؟ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو یا تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی ہیں، یعنی تمہارے ابو امی بھی ہیں؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو فلانگتا ہوا مولانا صاحب کے پاس آ گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں بھائی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے۔ مولانا صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے اور تم بالکل سٹیک اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا، دراصل بات کچھ ایسی ہے مولانا صاحب، میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں پچھلے مہینے موسلادھار بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا اور میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے سارے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیران ہو کر بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر سارے بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں کو چھڑی ٹکا دی اور لڑکے سے کہنے لگے، اچھا بیٹا، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام مراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے لیے اسے الگ سے کٹوری میں ضرور لانا، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس کے اگلے والے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے مولوی صاحب بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے گھر سے اچھا کھانا آنے والا ہے، جمعرات ہے نا اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے بچے رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ بھی ان کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مراج الدین اور اس کے باپ کا نام سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا ایک اچھا سا شاگرد اسٹوڈنٹ بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا، اس نے 1 ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا پڑھ لیا، اور اب تو اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو میں نے پڑھایا ہے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو گڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بد دل ہو کر بھاگ نہ جائے،
وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغے کا گوشت کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بد ہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر معراج-الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہتے ہوئے بول رہے تھے، ارے بھائی کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے۔ معراج-الدین نے سوچا استاد صاحب تو بڑے تکلیف میں ہیں، اور اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت بھی قبول نہ کرے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج-الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جانماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب میں لا دوں گا آپ کو ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے چھوٹے سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج-الدین نے کہا نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب نے حیران ہو کر سر پکڑ لیا اور سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم ضد کر ہی رہے ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب نے منگوایا ہے۔ لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پریشان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ مولانا صاحب اس کے آگے اور کچھ سوچتے کہ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج-الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج-الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کچھ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا، اور واپس بھی بس کچھ ہی منٹوں میں آ گیا۔ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا کیوں بیٹا لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا جی حضرت لے آیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں ہے؟ تو پھر مجھے دے دو، لاؤ مجھے دو۔ معراج-الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دیا ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں اور جتنی چاہیے لے لیں۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہی ہینگ اٹھا کر لاؤں؟ جب اس دکاندار سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھیں۔ شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج-الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر ہمیشہ کی طرح استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتا دو تم کون ہو، کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی حضرت آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن کا بچہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا اور لگاتار معافی مانگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا جس استاد صاحب نے
اسے علم سکھایا ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ سارے لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جنات کا بچہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ خیر، مولوی صاحب تعویذ وغیرہ کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ سے جن بھوت وغیرہ کی کاستھانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چنگاری کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھونکا اور اپنا عمل کرتے رہے۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے، کیا تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی۔ جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔